چاہتے ہیں کہ آپ اپنا صدارتی کلام اور صدارتی خطبہ بہت بہت شکریہ رشید بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ پھر دارین خیرہ کہ آپ لوگ اس تقدیسی مشاعرے میں اور سلام و منقبت کی محفل میں شریک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم قبول فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین۔ بناتے نا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ تو پہلے میں کلمہ طیبہ کے حوالے سے ایک غیر منقوطہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حمد و نعت کا امتزاج ہے اس میں، یہ کلمہ طیبہ میں دونوں ہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حمد و نعت۔ تو یہ غیر منقوطہ کلام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، سنت عادلہ میں ہے، تو سماعت فرمائیے۔ روحوں کا مالک اللہ، روحوں کا مالک اللہ، احمد مرسل علم آگاہ۔ روحوں کا مالک اللہ، احمد مرسل علم آگاہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاکم سارے عالم کا، حاکم سارے عالم کا، اسم محمد دکھ کی دوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسم محمد دکھ کی دوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لفظ میں نقطہ نہیں ہے، وہ ہے مصور، وہ واحد، وہ محمود اور وہ حامد۔ وہ ہے مصور، وہ واحد، وہ محمود اور وہ حامد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آداب، ہر دو عالم کا داور، ہر دو عالم کے سرور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دہر کو سعد احمد کا ورود، دہر کو سعد احمد کا ورود، ہر دکھ کی ہے دوا درود، ہر دکھ کی ہے دوا درود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہر دل کی ہے دعا مولا، ہر دل کی ہے دعا مولا، رحم و کرم کا در ہو وا، رحم و کرم کا در ہو وا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری ہے وہی کھلائے دل کی کلی، وہی کھلائے دل کی کلی۔ پھول تو استعمال نہیں ہو سکتا نا اس میں، کلی لیا ہے، نقطہ نہیں لانا۔ وہی کھلائے دل کی کلی، وہی ہے اعلیٰ اور علی، وہی ہے اعلیٰ اور علی، وہو العلی العظیم۔ وہی کھلائے دل کی کلی، وہی ہے اعلیٰ اور علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محرم کے حوالے سے ایک رباعی سننا۔ عاشور کے دن کیسی قیامت گزری، عاشور کے دن کیسی قیامت گزری، کیا کیا نہ 72 پہ اذیت گزری۔ اے پھول شقی جو تھے وہ محروم رہے، اے پھول شقی جو تھے وہ محروم رہے، وہ لے نہ سکے سامنے جنت گزری، وہ لے نہ سکے سامنے جنت گزری۔ اور ایک نظم سنیے، اس میں بہت سے سوالات کا جواب، بہت سے سوالات کے جواب بھی ہیں جو آج کل لوگ اعتراض بس اٹھا رہے ہیں فیس بک پر، تو ان کے بارے میں اس کا نظم، اس کا عنوان ہے منقبت کا، اے شہ کربلا۔ تو یہ سماعت فرمائیے۔ سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا۔ سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا۔
جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں وہ بڑا بے وفا ہے شہ کربلا۔ سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر جان خیر الورا ہے شہ کربلا۔ جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں وہ بڑا بے وفا ہے شہ کربلا۔ خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے۔ وہ کہتے ہیں کیوں چلے گئے، لوگوں نے منع کیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے یہ روایت تو پڑھی نہیں ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اب فرمایا مجھے نانا نے حکم دیا میں اس کی تعمیل کروں گا، اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے بچوں کو لے کے گئے۔ ورنہ یہ تھا کہ اگر وہ اقتدار کے لیے جنگ کرنے جاتے تو فوج تیار کر کے لے آتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا بھی تھا اب ہمارے ساتھ مل جائیں ہم جنگ کرتے ہیں، تو مطلب پھر تو باقاعدہ فوج لے کے جاتے نا، لیکن آپ عورتوں کو بچوں کو لے کے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کے لیے آئے تھے، شہزادوں کی جنگ تھی، یہ سب باتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے، ننھے بچوں کو بھی ساتھ اپنے لیا چل پڑا قافلہ ہے شہ کربلا۔ تو سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر جان خیر الورا ہے شہ کربلا۔ جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں وہ بڑا بے وفا ہے شہ کربلا۔ خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے، ننھے بچوں کو بھی ساتھ اپنے لیا چل پڑا قافلہ ہے شہ کربلا۔ دین حق کی بقا صرف مقصود تھی حکمرانی کا ہرگز نہ تھا معرکہ۔ دین حق کی بقا صرف مقصود تھی حکمرانی کا ہرگز نہ تھا معرکہ۔ تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا۔ نا حسین منی والا من الحسین حدیث ہے۔ تو تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا۔ اور دین حق کی بقا صرف مقصود تھی حکمرانی کا ہرگز نہ تھا معرکہ۔ حکمرانی کے وہ تو فوج لے کے جاتے، تو حکمرانی کا ہرگز نہ تھا معرکہ۔ تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا۔ اور بات مشہور تھی سب کو معلوم تھی تم جوانان جنت کے سردار ہو۔ بات مشہور تھی سب کو معلوم تھی تم جوانان جنت کے سردار ہو۔ ظلم کرتا رہا ہے پھر بھی وہاں لشکر اشقیاء ہے شہ کربلا۔ ظلم کرتا رہا ہے پھر بھی وہاں لشکر اشقیاء ہے شہ کربلا۔ جو ہیں بے عقل بنتے ہیں وہ نکتہ چین کہتے ہیں شہزادوں کی وہ جنگ تھی۔ جو ہیں بے عقل بنتے ہیں وہ نکتہ چین کہتے ہیں شہزادوں کی وہ جنگ تھی۔ ان کی آنکھوں پہ ہے کیسا پردہ پڑا ان کو دھوکا ہوا ہے شہ کربلا۔ ان کی آنکھوں پہ ہے کیسا پردہ پڑا ان کو دھوکا ہوا ہے شہ کربلا۔ بھول جاتے ہیں نادان اس امر کو ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ بھول جاتے ہیں نادان اس امر کو ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ خواہش اقتدار و حکومت نہ تھی شمع حق کی ضیاء ہے شہ کربلا۔
تم نے طاغوت کو سرفگندہ کیا، تم نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا۔ تم نے طاغوت کو سرفگندہ کیا، تم نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا۔ دین حق کے لیے جان قربان کی، تم نے پائی بقائے شہ کربلا۔ تم کے ہو نور عین حبیب خدا، فرق پر ہے سجات الرائے حل عطا۔ سردار تم کے ہو نور عین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کے ہو نور عین حبیب خدا، فرق پر ہے سجات الرائے حل عطا۔ رمز قرآن کو ہے آشکارا کیا، نور آل ابائے شہ کربلا۔ عظمت مشرب مصطفیٰ کے لیے، پرچم دین حق کی بقا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت مشرب مصطفیٰ کے لیے، پرچم دین حق کی بقا کے لیے، اپنی پونجی لٹا دی خدا کے لیے، ہو گئے تم فدائے شہ کربلا۔ سر مقطع شعر ہے۔ بعد حمزہ کہ تم بھی ہوئے جاویداں، تم شہیدوں کے سردار ہو بے گماں۔ حضرت حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا ان کو، ان کے بعد آپ کو کہتے ہیں۔ بعد حمزہ کہ تم بھی ہوئے جاویداں، تم شہیدوں کے سردار ہو بے گماں۔ دیکھ کر تم کو ایوب حیراں ہوئے، کوہ صبر و رضائے شہ کربلا۔ دیکھ کر تم کو ایوب حیراں ہوئے، کوہ صبر و رضائے شہ کربلا۔ مقطع ہے۔ گلشن دہر میں پھول ردب اللساں، گلشن دہر میں پھول ردب اللساں، منقبت سے ہوئی اس کی عاجز زباں، منقبت سے ہوئی اس کی عاجز زباں۔ روح بنت نبی اور جان علی، سبط نور الہدائے شہ کربلا۔ روح بنت نبی اور جان علی، سبط نور الہدائے شہ کربلا۔ سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا شہ کربلا۔ جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا شہ کربلا۔ جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا شہ کربلا۔ دین حق کی بقا صرف مقصود تھی، حکمرانی کا ہرگز نہ تھا معرکہ۔ ننھے بچوں کو بھی ساتھ اپنے لیا، چل پڑا قافلہ شہ کربلا۔ خواب میں حکم لانا سے تم کو ملا، تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے، تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین، راز ہم پر کھلا شہ کربلا۔ اور ایک نظم چھوٹی سی پیش کرتا ہوں، اور قابل غور نظم ہے، جس کا نام ہے داستان کربلا۔ تو یہ سماعت فرمائیے۔ داستان کربلا سب کو سنانی چاہیے، حق کی خاطر جان و دل سے جان لٹانی چاہیے۔ اس شقاوت پر تھا ششدر آسمان کربلا، اس شقاوت پر تھا ششدر آسمان کربلا، خاندان ساقی کوثر پہ پانی بند تھا۔ حکمرانی کے نشے میں تھا یزید بدخصال، حکمرانی کے نشے میں تھا یزید بدخصال، اس کو پھوپھا کے نواسے کا نہ آیا کچھ خیال، اس کو پھوپھا کے نواسے کا نہ آیا کچھ خیال۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان یزید کی پھوپھی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے پھوپھا ہوئے، یا پھوپھی کے شوہر تھے اس لیے پھوپھا تھے، اور یہ پھوپھا کے نواسے ہی تھے۔ تو حکمرانی کے نشے میں تھا یزید بدخصال،
اس کو پھوپھا کے نواسے کا نہ آیا کچھ خیال، اور شمر کی تھی رشتہ داری مادر عباس سے۔ شمر جو تھا تو وہ حضرت عباس علمدار کی جو والدہ تھیں ان سے رشتہ داری تھی، تو اس لیے وہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ابن زیاد سے امان لکھوا لی ہے۔ حضرت عباس اور ان کے اور 3 بھائی اور تھے، 4 بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم چاروں جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ، میں نے امان لکھوا لی ہے، تم کیوں جان دے رہے ہو اپنی؟ تو حضرت عباس علمدار نے کہا کہ لعنت تمہاری امان پہ، اور تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ہمارے بھائی حسین کے ساتھ رعایت نہیں کر رہے ہو، اور ہمارے لیے تم امان لکھوا کے لائے ہو۔ تو اس لیے انہوں نے 4 بھائی شہید ہو گئے وہاں۔ تو حضرت عباس بھی، اسی لیے ان کو عباس باوفا کہتے ہیں نا، کہ انہوں نے امان ٹھکرا دی، اور ورنہ وہ رشتہ دار تھا، رشتہ داری کا حوالہ دے رہا تھا کہ تم 4 بھائی جو چھوڑ کے آ رہے ہو ان کو، میں نے تو امان لکھوا لیے ابن زیاد سے۔ تو حضرت عباس علمدار کی والدہ حضرت ام المؤمنین، ان کی شمس سے رشتہ داری تھی حضرت عباس کے ساتھ۔ ان کے بھائی عثمان بن علی بھی کربلا میں شہید ہوئے، عبداللہ بن علی اور جعفر بن علی بھی تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے ابوبکر بن حسن بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ تمام نام جو تاریخ میں ہیں۔ شمر کی تھی رشتہ داری مادر عباس سے، شرم اس کو بھی نہ آئی کچھ عوام الناس سے، اقتدار و مال کے فتنے میں ہو کر مبتلا، خون بہایا خاندان سید مظلوم کا۔ سب مال کے فتنے میں سے، اقتدار، حکومت، سب یہ چاہ رہے تھے کہ بس دولت ملے گی، اقتدار ملے گا، اس لیے تو لالچ میں سب آ گئے تھے۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، لالچ کی خاطر جو ہمارے حکمراں ہیں، دولت 500 کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے، سب رشتہ داری بھول جاتے ہیں اور سب کچھ تعلقات بھول جاتے ہیں۔ تو اقتدار و مال کے فتنے میں ہو کر مبتلا، خون بہایا خاندان سید مظلوم کا۔ اور جو عمر بن سعد جو تھا اس کے بارے میں، عمر بن سعد تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے وہ ان کے تھے، کزن تھے وہ۔ تو جب وہ ماموں ہوئے تو عمر بن سعد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد بھائی ہوا، اور چونکہ نانا کا ماموزاد بھائی بھی نانا ہوتا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ رشتے میں نانا تھا۔ وہ عراق رے کی حکومت کے لالچ میں آیا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کا دل دڑا اندر سے وہ ہو رہا تھا، اس لیے جب کہتے ہیں نا کہ آخر میں حضرت زینب نکل کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے عمر بن سعد، تمہاری ہماری تو رشتہ داری ہے، تو کہتا ہے سامنے حسین شہید ہو جائیں گے، تو اس نے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے وہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ وہ لالچ غالب آ گئی پھر اس کے اوپر۔ تو وہ چاہ رہا تھا کسی طرح کہ صلح ہو جائے، لیکن اصل میں سب سے زیادہ ابن زیاد شمر یہ دونوں یہ تھے، تو لیکن وہ اپنے لالچ میں آ گیا عمر بن سعد۔ تو باپ تو عشرہ مبشرہ میں ہے، رسول اللہ کے ماموں، اور بیٹا ان کا وہ کربلا بھی ہے، حرکت کی، بعد میں مارا گیا، وہ بعد میں بدلا لیا لوگوں۔ تو اقتدار و مال کے فتنے میں ہو کر مبتلا، خون بہایا خاندان سید مظلوم کا۔ حضرت شبیر سبط رحمت للعالمین، تا قیامت وہ امام المسلمین ہیں بالیقین۔ اقربا سے ہو محبت حکم ہے قرآن کا، اس سے ظاہر فرق ہے حیوان اور انسان کا۔ کہا گیا نا کہ اقربا سے محبت کرو، قرابت داری کا خیال کرو، قرآن میں حکم ہے۔ تو اقربا سے ہو محبت حکم ہے قرآن کا، اس سے ظاہر فرق ہے حیوان اور انسان کا۔ وہ شہید کربلا وہ راحت جان بطول، نور عین مرتضیٰ تھے راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ شبیر کی کچھ پاسبانی ہم کریں، قوت باطل کے آگے سر نہ اپنا خم کریں۔ سارے مسلم ایک ہوں اور تفرقہ کر دیں فنا، سارے مسلم ایک ہوں اور تفرقہ کر دیں فنا، دائرہ امت کا پرکار مدینہ سے بنا۔
دائرہ امت کا پرکار مدینہ سے بنا. جب پرکار کا دائرہ ہوتا ہے تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب ایک ہو جائیں تو اس دائرے کے اندر آ جائیں. باقی یہ سب فرقہ بندی چھوڑ دیں. یہ فرقہ بندی جو تو خالی تاریخ کو لوگوں نے روایات اور تاریخ میں جو پھنسے ہوئے ہیں. قرآن پر عمل کریں, صحیح حدیث پہ عمل کریں تو یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں. کیونکہ ہر ایک کے پاس روایات ہیں, روایت ہر ایک پیش کرتا ہے. سب کے پاس دلائل ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہماری روایت صحیح ہے. کوئی کہتا ہے ہماری روایت صحیح ہے, تو یہ جھگڑا تو ختم ہوگا ہی نہیں قیامت تک. لڑتے رہیں گے اگر یہ تاریخ کو اور روایات پہ چلتے رہے تو. سب کے پاس اپنی اپنی روایت ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کی آخری آیت میں فرما دیا, اور یہ آیت 2 مرتبہ دہرائی ہے پہلے پارے میں. جو آخری ربع ہے نا, چوتھائی پارہ, اس میں آیت سیم آیت جو 2 مرتبہ دہرائی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے, اس کا میں نے منظور مفہوم وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی جہاں سے جا چکی ہے, جو کیا تھا جو عمل اس نے وہی کام آئے گا اس کو, اور کرو گے جو عمل تم سب اسی کا بدلہ پاؤ گے. نہ ہوگی تم سے پرسش کیا عمل تھے تم سے پہلوں کے. مطلب یہ ہے کہ وہ قوم ہے گزر گئی, حالات تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, تاریخی بتا رہی ہے, ہمیں سب کی روایات ہیں, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ان کے حساب اللہ لے گا, ان سے جزا دے سزا دے. وہ کسی سے مشورہ نہیں لے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں کہ بتاؤ اس کو کیا کروں میں. کسی سے مشورہ نہیں لے گا. وہ تو کہتا ہے انی فعال لما یرید, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. مشورہ نہیں لے گا. تو یہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے نا, کس نے کیا 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 نہیں کیا, ہمارا کیا واسطہ. ہم تاریخ پڑھیں, ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے زمانے کا. تو وہ ایک ایسی جماعت تھی جہاں سے جا چکی ہے, جو کیا تھا جو عمل اس نے وہی کام آئے گا. کرو گے جو عمل تم سب اسی کا بدلہ پاؤ گے. نہ ہوگی تم سے پرسش کیا عمل تھے تم سے پہلوں کے. ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ عید نے کیا کیا یا انہوں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, معلومات کے لیے پڑھتے ہیں واقعہ, لیکن یہ ہے کہ اس کو لے کر کے اس کی بنیاد پر فرقے بنانا, ایک دوسرے کو ظاہر دشمن ہو جانا, یہ اس سے کوئی وہی نہیں. تو وہی سارے مسلم ایک ہوں اور تفرقہ گردیں فنا, دائرہ امت کا پرکار مدینہ سے بنا. کیونکہ آخری شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ان کو بائی نیم ماننا, محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا. اس کے بعد کسی کا کلمہ پڑھنے کے حکم نہیں ہے. کوئی صحابی, کوئی بزرگ فلاں. اب لوگ جو فرقے بناتے جا رہے ہیں, فلاں کے نام فلاں و قادری اور فلاں ہو گئے بریلوی, دیوبندی, شیعہ, فلاں جعفری, تو نام لگا کر کے آپ پہچان کے لگایا ہوا ہے, لیکن اس کے بنا پر کوئی مذہبی تقسیم نہیں ہے. وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے, رسول اللہ کا نام لینا ہے. ان کے پاس کسی کا نام نہیں لینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری شخصیت ہیں. ان کے بعد سب کو احترام کریں سب کا, لیکن کوئی ایمانیات پر شامل نہیں ہے کوئی. تو سارے مسلم ایک ہوں اور تفرقہ کر دیں فنا, دائرہ امت کا پرکار مدینہ سے بنا. گلشن شعر و سخن میں پھول کا پیغام ہے, گلشن شعر و سخن میں پھول کا پیغام ہے. متحد ہونے کا مرکز مصطفیٰ کا نام ہے, متحد ہونے کا مرکز مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے بھی کہا نا, کسی یکجائی سے عباد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. بات وہی کہ ایک قرآن, ایک نبی, ایک اللہ واحد کو مانتے ہیں, اس بنیاد پہ ہو جائیں. باقی روایات میں اگر الجھیں گے نا تو روایات تو بہت اور تاریخ جو ہے معلومات کے لیے پڑھیں, لیکن اس کو بنیاد بنا کے ہمیں نہیں پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیونکہ ہر ایک اپنے کو صحیح کہتا ہے. تو اگر اس پہ لڑتے رہیں, اس کے کوئی ایمان سے تعلق نہیں ہے, بس وہ معلومات کے لیے چھوڑ دیں اس کو. باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت میں تو ظاہر ہے وہ جو قوم گزر گئی, ان کا کیا ان کا کام آئے گا, تمہارا کیا تمہارا کام آئے گا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تم کرو وہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. تم نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی, تمہیں جو کہا گیا تھا کہ قرابت داری کا خیال کرو, تم جو کہا تھا فرقے نہیں بناؤ, تم سے کہا تھا کہ تم ملت واحد ہو, تم خیر الامم ہو, تم دوسروں کو تعلیم دو, تم دوسروں کے سامنے نمونہ بن کے پیش ہو,
تو بجائے نمبر ہو گیا تو ہم خود ہی برے حال میں بنے سے مذاق اڑا دیں گے. تو یہ تو چلیے بہت بہت شکریہ جی. بالکل بالکل. ہاں اور چلیے بس اضافہ ہو گیا ہے. اسی لیے اس نے کہہ دیا تھا نا, جار بن ارسن نے کہہ دیا تھا جب مصر کے کچھ علماء کہتے کہ آپ اسلام کی اتنی تعریف کرتے ہیں, قرآن کے اتنے قائل ہیں, تو آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے. تو اس نے غصے سے منہ بنایا جار بن ارسن نے. اس نے کہا کہ دنیا کا بیسٹ ریلیجن, بہترین مذہب جو ہے اسلام ہے, اور دنیا کی بدترین قوم مسلمان ہے, اس لیے کہ تم کا عمل نہیں کرتے ہو. اس نے منہ پہ تو کہہ دیا کہنے لگے تمہارے, اس لیے کہ تعلیمات اسلام کی اس نے کہا کہ دنیا کا بہترین جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے, لیکن دنیا کی بدترین قوم تم لوگ ہو. تو تم مجھے کہہ رہے ہو اسلام قبول کرو مسلمان ہو جاؤ, تو میں تمہاری جیسے بن جاؤں, تم عمل نہیں کرتے ہو اپنے. تو اس نے کر دیا. ہاں آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ہاں آواز اب اس میں